اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، عظمت والا مہینہ، اور یہ مہینے کے بارے میں آقا رسول کریم رؤوف رحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور بے شک یہ سرکار کی کئی مہینہ ہے، کیونکہ اس میں سرکار کے اطرت میں کی پیدائش، یعنی کہ جو امام ہیں ہمارے 12 امام، ان میں سے تقریباً لوگوں کی پیدائش اس میں موجود ہے، اور ایک رات اس میں آتی ہے نصف شعبان، آدھی شعبان کے بعد جو جاگنے کی رات آتی ہے، لوگ جاگتے ہیں، خواہ کہ وہ قرآن میں تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، لیکن بہت سی چیزیں احادیثوں میں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں صحابہ کرام کی طریقت پر ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اولیاء کرام کے بنائے ہوئے طریقوں پر ہوتی ہیں، جس سے کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہ ہم نے سنا کہ اس مہینے کی نصف شب میں جب یہ نصف شب آتی ہے تو اس کے اندر حساب کتاب لوگوں کا لگتا ہے، کتنوں کو مرنا ہے، کتنوں کو آنا ہے، کتنوں کو زندہ اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے، کس کو شفا ملنی ہے، کتنا اس کو رزق عطا ہوگا، یہ ساری چیزیں کا ایک قوم کا بجٹ بنتا ہے۔ تو علماء کرام، مشائخ و عظام اہل اللہ نے یہ سجیسٹ کیا کہ جب ہمارا کھاتا بند ہو، جس ہمارا جو لکھا جا رہا ہے ریکارڈ، جب یہ بند ہو تو ہم روزے سے ہوں اور ہمارے نیک اعمال ہوں، اور جب یہ کھاتا ہمارا نیا اسٹارٹ ہو تو اس میں بھی ہمیں روزے سے ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے نیک اعمال لکھ کے جائیں۔ جیسے کہ ہم جب امتحان دیتے ہیں تو ہمارے جو پروفیسرز ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے صفحے پہ وہ سوال لکھو جو تمہیں بہت ہی اچھا یاد ہو اور رائٹنگ بھی اچھی ہو، اور آخری صفحے پر وہ سوالات لکھو کہ جو تمہیں یاد ہو نہایت ہی۔ تو ہم نے خود دیکھا ہے، کیونکہ میرے ایک بابو تھے، وہ پروفیسر تھے، تو جب وہ لے کے آتے تھے کاپیز تو وہ پہلے اسٹارٹ ہی دیکھتے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے اور نہ سنی سنائی بات ہے، اور آخر کا جو وہ کہتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے، اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ بات لکھی تھی کہ اسٹارٹ جب ہو رہا ہے ہمارا کھاتا نیا تو اس میں ہمیں نیک اعمال ہونے چاہیے، روزے سے ہوں، اور جب اینڈ ہو رہا ہے تو ہمارے اعمال نیک ہوں اور ہم روزے سے ہوں۔ تو یہ اس کے اندر لوگوں نے اس کو ایک وہ بنا لیا کہ جی ہم عبادت کریں، رات کو جاگیں، کوئی نفل پڑھیں، توبہ کی، استغفار کی کثرت کریں، قرآن پڑھیں، تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں، یعنی کہ اعمال کی طرف چلتے جائیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو قبرستان کی رات بنا دیا، قبرستان کی رات بنا دیا۔ عصر کے بعد سے لوگوں کا قبرستانوں میں جانا، بڑے بڑے کولر اور بڑے بڑے بوتلیں، کنٹینر بھر بھر کے پانی کا لے جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ کہ مٹی صحیح ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے بس، اور چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کوئی معاملہ۔ اصل معاملہ تو صدقات کا ہے کہ آپ میت کے لیے صدقات کریں، ان کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلائیں، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو صدقہ کریں، پیسے دیں، ان کو کپڑے بنوا کے دے دیں۔ آپ کو یہ خطرہ کہ میرے پیسے ناجائز نہ خرچ ہو جائے تو آپ کپڑے بنوا کے دے دیں۔ لنگر کو وسیع کر لیں، لنگر کریں، خود نفل پڑھیں، آپ کے والدین کے لیے کریں۔ اب یہ پانی چھڑک دینے سے، وہاں بتیاں لگانے سے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ایصال کریں، یعنی کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ میری اہل اولاد، میرے بھائی بند میرے لیے کچھ صدقات کریں، کچھ تحائف بھیجیں۔ اور تحائف کیا ہیں؟ نفل۔ تحائف کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت۔ تحائف کیا ہیں؟ صدقات، جو آپ کھانے پکا کر لوگوں میں تقسیم کریں۔ یہاں تو لوگوں کی ایک ریس لگتی ہے، تمہارے یہاں 5 حلوے بنے ہیں، میرے یہاں 6 بنے ہیں، میرے یہاں فلاں دال کا بنا ہے، میرے یہاں اعلیٰ دال کا بنا ہے۔ ارے بھائی، کیا کھانے پینے کے دن رہ گئے؟ یہ کھانا چاہیے، کس نے بولا کہ نہیں کھانا چاہیے؟ اچھا بھی کھانا چاہیے، لیکن خدا کے لیے کچھ ٹائم عبادت کے لیے نکالو۔ سارا ٹائم قبرستانوں میں، میرا بھائی وہاں دفن ہے، میرا بھائی وہ عزیز آباد میں دفن ہے، میرا ایک بھائی لالو کے میں، اب میں نے خود دیکھا، یہ میرا اپنا تجربہ ذاتی ہے۔ یہ لو جی، وہ لالو کھیت بھی جا رہا ہے، وہ میوہ شاہ بھی جا رہا ہے، وہ عزیز آباد بھی جا رہا ہے، پتہ لگا عبادت گئی، سب ختم، صرف وہ قبرستانوں کے چکر لگا رہا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ سرکار
آخری وقت میں رات کے عبادت کرتے رہے، آخری وقت میں صرف ایصال کے لیے قبرستان گئے اور وہاں اہل قبور کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کی دعا فرمائی، بات ختم ہو گئی۔ ویسے تو آپ جمعے کو حکم یہی ہے کہ آپ جاؤ اپنے والدین کی قبروں پہ جاؤ، سرکار نے فرمایا ہے۔ اگر وہاں والدین بھی نہیں ہیں تو آپ دور ہیں والدین، لیکن قبرستان جانے کے بعد آپ قبر ان کو یاد کرو گا کہ میرے والدین بھی اس جگہ پر ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ کوئی چیز دینے تھوڑی جاتا ہے بندہ، ایصال تو گھر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں قبرستان جانے کا مطلب کیا ہے کہ کل آپ بلڈنگوں میں رہ رہے تھے، محلوں میں رہ رہے تھے، لیکن آپ کو ان کچی قبروں میں یہاں آنا ہے۔ لوگ چل بھی رہے ہوں گے، یعنی کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ آپ بنگلے کے اندر تو ایک صاحب تھے نا، 4 گارڈ لگے ہوئے تھے آپ کے، ٹھیک ہے، پراڑوں میں آپ گھوم رہے تھے، کلب سے نیچے کوئی کپڑا آپ کا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج آپ جب مر کے آئے ہو اس قبرستان میں تو آپ وہی مٹی ہے جو ایک ٹھیلا چلانے والے کو مٹی ملی ہے، وہی انداز ہے، وہی کفن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قبرستان جانے کا حکم سرکار نے جمعے کو اس لیے دیا کہ جمعہ سید الایام ہے، اور اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ آدم کے جو والد ہے آدم علیہ السلام، جو ان کا برتھ ڈے ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ خوشی مناتے ہیں اس لیے۔ جمعے کا دن، اصل میں جمعے کا دن سید الایام ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، یعنی کہ اسٹارٹ ہی انسان کا وہاں سے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قبرستان جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں وہاں عبرت لینی چاہیے تاکہ ہمارے معاملات صحیح ہوں اور ہمیں خوف خدا پیدا ہو، قبر کی سختیوں کا پتہ پڑے کہ دیکھو یہ عام لوگ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، مٹی کے نیچے دفن ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک سراغ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا لوگوں نے اس عبادت کی رات کو، کہنے کا مقصد میرا مدعا یہ ہے کہ اس عبادت کی رات کو، جس دن آپ نے اپنے والدین کو بخشوانا ہے، جس دن آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے کچھ باتیں ان کے لیے ایصال کرنا ہے، یا اپنا گھر میں لنگر پکا کر لوگوں کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اس دن ہم نے اس کو قبرستان کی رات بنا لیا۔ جانا تو ہمیں جمعے کو جاتا ہے، اس دن بھی جائیں لیکن لاسٹ میں جائیں، جب آپ عبادت کر چکے، جب آپ نے عبادت کر لی تو اس کے تمام ایصال کے لیے آپ قبرستان پہنچیں، سرکار کی امت کے لیے دعا کریں، ساتھ میں اپنے والدین، اپنے بھائی بہن جو بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں۔ شعبان معظم کا یہ ہمارے پاس، تو ہمیں اس شعبان معظم کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ سرکار کا مہینہ ہے، اس میں سرکار کی اطرت کی پیدائش بہت ساری ہے، تمام اماموں کی پیدائش ہے، اس میں آپ نکالیں گوگل پر کسی کی پیدائش آپ کو پتہ پڑے گا، اور آپ جو ہیں آپ سے اولاد ہے، تو یہ سرکار کا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنے لیے ایک خزانہ بنائیے، آخرت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ایصال کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان موسم کی قدر کرنے کی اور بیہودہ حرکت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔